حضرت عمر نے خط لکھا، وزیر خزانہ سے کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں انہیں کچھ میرے پاس مال آیا ہے تو میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر خزانہ نے جب لسٹ بنائی تو چوتھے نمبر پہ گورنر کا نام بھی لکھا تھا۔ کہنے لگے حضور میرا گورنر بھی بڑا غریب ہے۔ حضرت عمر نے وہ نام پڑھا تو وزیر خزانہ کو طلب کیا، فرمایا تمہارا گورنر بھی غریب ہے؟ کہا حضور چوتھے دن کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتے کل دیکھا ہے، اور حضور ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں اب جگہ نہیں بچی پیبند لگنے کی۔ گورنر صاحب کا جناب کوئی شے نہیں گورنر کے پاس۔ حضرت عمر فاروق نے 1000 دینار دیا اور خط لکھا کہ یار تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، کسی نے بتایا کہ کپڑا لینے کے پیسے نہیں تو میں پیسے بھیج رہا ہوں، اپنی ضرورت پہ استعمال کر۔ وہ غلام پیسے لے کے آیا، دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت سعید بن عامر کی زوجہ کہنے لگی کون ہے؟ کہا مجھے امیر المومنین عمر نے بھیجا ہے، گورنر صاحب سے ملنا ہے۔ زوجہ کہنے لگی امیر المومنین کا پیغام آیا ہے۔ جناب سعید بن عامر دوڑے، دروازہ کھولا، بسم اللہ، خیریت تھی؟ تو خط دیا۔ حضرت عمر نے خط لکھا ہے کہ آپ کے پاس تو کپڑوں کے پیسے نہیں تھے، بتایا ہی نہیں۔ پھر 1000 دینار دیا تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زوجہ کہنے لگی خیر تو ہے، امیر المومنین خیریت سے تو ہے، انا للہ پڑھ رہے ہو؟ فرمانے لگے اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے، میرا راز میرے رب کے ساتھ تھا، میرا راز کھل گیا ہے۔ کون ہے جس نے میرا راز کھولا ہے کہ میں غریب ہوں؟ کون ہے؟ اور فرمانے لگے دیکھو جب سے حضور کا کلمہ پڑا میں نے دنیا کو قریب پھٹکنے نہیں دیا، دولت کو دل میں جگہ لینے نہیں دی۔ عمر نے کیا سمجھا ہے؟ 1000 دینار مجھے بھیج دیا۔ عمر شاید سمجھنے لگے ہیں کہ میں دنیا کی طرف توجہ کروں گا۔ غلام کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے نا امیر المومنین کے جلال کا، تو مہربانی فرمائے ذات پہ استعمال کرے۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے ذات پہ استعمال کر لے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی غریب سارے آ جاؤ، غریب سارے، غریب سارے آؤ، غریبوں آؤ۔ سب غریب آ گئے۔ 1000 دینار وہیں بیٹھے بیٹھے بانٹ دیا۔ خادم کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے کہا تو تھا ذات پہ خرچ کر لو، یہ میں نے ذات پہ خرچ کیا ہے، جب صبح قیامت میں جاؤں گا تو یہ پیسے میری ذات کے کام آ جائیں گے، یہ میری ذات کے کام آئیں گے، ذات پر ہی تو خرچ کیا ہے۔ وہ غلام کہتا میں واپس آیا، حضرت عمر سے آ کے کہا کہ سعید تو بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے صرف سعید نہیں، جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہا حضور نہیں میں نے تو انہیں دیکھا ہے۔ کہنے لگے چل 2-4 اور بھی دیکھ لے۔ 400 دینار دیے۔ کہنے لگے جا ابو عبادہ بن جراح کو تحفہ دیا۔ کہتے میں حضرت ابو عبادہ بن جراح کے گھر گیا، میں نے کہا حضور یہ امیر المومنین نے آپ کو ذات کے لیے بھیجے۔ فرمانے لگے اللہ عمر پہ رحم کھائے، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ملا تھا، مجھے ہی بھیج دیے، چلو بھیج دیے تو کوئی بات نہیں، سخت آدمی ہے، انکار کروں گا تو ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے اسی وقت اپنی کنیز کو بلایا، کہنے لگے جا 6 اسے دے آ، 5 اسے دے آ، 10 اسے دے آ۔ کہتے بیٹھے بیٹھے 400 بانٹ دیا۔ میں واپس آیا تو حضرت سیدنا عمر نے 400 اور دیا۔ فرمایا جا معاذ بن جبل کو دے آ۔ کہتے میں حضرت معاذ بن جبل کے پاس گیا، میں نے کہا امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ فرمانے لگے بڑا اچھا ہوتا اگر عمر میرے ایمان کا گواہ بن جاتا، بڑا اچھا ہوتا اگر مسجد میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کر دیتا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ پیسے بھیج دیے۔ ہمارے رسول نے تو یہ چیزیں ہمارے قریب آنے نہیں دی۔ فرمایا اچھا آئے ہیں تو لاؤ۔ دروازے پہ بیٹھے بانٹنے لگے، سارے بٹ گئے تو بیوی نے اندر سے آواز دی، کہنے لگی حضور 2 دینار اگر دے دیں تو میں آپ کے لیے اور اپنے لیے 1 کرتا لے آؤں، 2 دینار۔ تو فرمانے لگے او بھلی مانس تو نے دیر کر دی، اب تو سارے بانٹ دیے، ذرا پہلے بتاتی تو دے دیتا۔ تو وہ غلام کہتے میں باہر کھڑا سن رہا تھا، بی بی کہنے لگی آپ کی مہربانی مجھے بہلائے نا، میں پہلے بھی کہتی تو آپ نے پھر بھی نہیں دینے تھے، مجھے پتا ہے، مجھے بہلائے نا، آپ میں پہلے بھی کہتی تو آپ مجھے اور رنگ میں بہلا دیتے۔ وہ شخص کہتا ہے میں وہاں سے چلا حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگے یہ کسی اور کو، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا حضور میں نے آزما لیا ہے، جس نے بھی میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے دل سے بھی پڑھا ہے، روح سے بھی پڑھا ہے۔